میں نے کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کو زندگی گزارنے کے سنہرے اصول بتائے ہیں تاکہ وہ ان اصولوں پر عمل کرے اور طاعت و عبادات کے ذریعے اپنے رب عز و جل کو راضی کرے اور اسی کا شکر بجا لائے، اپنی تمام تر کاوشوں کو اسی کی ذات کی طرف منسوب کرے اور کبھی بھی گمان نہ کرے، کبھی اپنے ذہن میں نہ لائے، کبھی اپنے دل میں نہ لائے کہ میری عبادات، میرے کمالات، میری نیکی کی دعوت، میرا کوئی نیک کام، میرا روزہ، میرا حج، میری نماز، اس میں کوئی میرا بھی کمال شامل ہے، یہ میرے کمالات اور میری محنت کا نتیجہ ہے۔ کیونکہ انسان کے اعمال کو تباہ کرنے کے لیے جس طرح امراض ظاہری انسان کو تباہ کرتے ہیں، ظاہری امراض، شوگر، بلڈ پریشر، کینسر، ہیپیٹائٹس، یہ باڈی کو ڈسٹرائے کرتے ہیں، اسی طرح امراض باطنی امراض یہ اعمال صالحہ کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اور ان باطنی امراض میں خطرناک ترین مرض خود پسندی ہے، اور اس کی آفت ہے کہ جو کہ انسان کے دل میں گھس کر اعمال کو تباہ کرنے کے ساتھ ساتھ انسان کو اللہ تبارک و تعالی اور آخرت کی تیاری سے دور کر دیتے ہیں، رب سے دور کرتے ہیں، اور آخرت کی تیاری سے بندہ رک جاتا ہے۔ خود پسندی مینز وینٹی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، کسی چیز کو اپنے کمالات کا نتیجہ سمجھنا۔ میرے پیچھے پیچھے اسلامی بھائیوں، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب بندے کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے اور عجب کی عادت بندے کو، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی عادت، یہ بندے کو عبادات سے محروم کر دیتی ہے، حتیٰ کہ اسے کوئی نیکی حاصل نہیں ہوتی۔ اگر تھوڑی سی نیکی حاصل ہو بھی جائے تو یہ ڈیزیز، یہ بیماری، عجب کی بیماری، خود پسندی کی یہ بیماری، یہ اسے تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام میں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے اندر اس بیماری کی مذمت موجود ہے۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ کہف آیت نمبر 104، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ اس خیال میں ہے کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔ پھر سورہ حشر میں اللہ تبارک و تعالی آیت نمبر 2 میں ارشاد فرما رہا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اور وہ سمجھتے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے، تو اللہ کا حکم ان کے پاس آیا جہاں سے ان کا گمان بھی نہ تھا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان خود پسندی کے حوالے سے فرمایا، 3 باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، 3 باتیں ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں۔ لالچ جس کی اطاعت کی جائے، خواہش جس کی پیروی کی جائے، اور آدمی کا اپنے نفس پر اترانا۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن ماجہ کی حدیث پاک، کہ جب تم دیکھو کہ لالچ کی اطاعت اور خواہش کی پیروی کی جاتی ہے، نیز ہر رائے دینے والا اپنی رائے کو پسند کرتا ہے، تو اس وقت تم اپنی فکر کرو۔ میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ایسی ڈیزیز ہے جو ہمارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم سے گناہ سرزد ہو جائے تو مجھے تم پر اس سے بھی بڑے جرم کا خطرہ ہے، اور وہ خود پسندی ہے، اور وہ خود پسندی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، 2 باتوں میں ہلاکت ہے، نمبر 1 نا امیدی، اور نمبر 2 خود پسندی۔
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ آدمی گناہگار کب ہوتا ہے؟ آدمی گناہگار کب ہوتا ہے؟ ہماری امی حضور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب اسے یہ گمان ہو کہ وہ نیکوکار ہے، وہ نیک ہے. What is the condition of us؟ ہم اپنے اوپر غور کریں. میں نیکی کی دعوت کی دھوم میں مچاؤں، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی.